ناظرین، کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹیو جاب کی خود نوش کے خلاصے کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے۔ تو اس میں ایپل 2 کے متعلق رودات بیان کی گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔ تو آئیے اس کو مشہور زمانہ کمپنی ایپل کے قیام کی روداد، اسٹیو جابز کی خود نوشت سے ماخوذ۔ چیپٹر 6، ایپل 2، ایک نئے دور کی صبح۔ ایک مربوط پیکیج۔ جب جابز پرسنل کمپیوٹر فیسٹیول میں اسٹالوں کا معائنہ کر رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ بائٹ شاپ کے پال ٹیرل نے صحیح کہا تھا، پرسنل کمپیوٹرز کو ایک مکمل پیکیج میں آنا چاہیے۔ اگلا ایپل اس نے فیصلہ کیا کہ ایک زبردست کیس اور بلٹ ان کی بورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسے پاور سپلائی سے لے کر سافٹ ویئر تک ایک سرے سے آخر تک مربوط ہونا چاہیے۔ میرا ویژن پہلا مکمل پجڈ کمپیوٹر بنانا تھا، اس نے یاد کیا۔ اب ہمارا مقصد ان مٹھی بھر شوقینوں کے لیے نہیں تھا جو اپنے کمپیوٹرز کو اسمبل کرنا پسند کرتے تھے، جو ٹرانسفارمرز اور کی بورڈ خریدنا جانتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 1000 لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کو چلنے کے لیے تیار مشین ملے۔ وہ 1976 کے لیبر ڈے ویک اینڈ پر اپنے ہوٹل کے کمرے میں ووزنیاک نے نئی مشین کے پروٹوٹائپ کی تراش خراش نکھری، جسے بعد میں ایپل ٹاو کا نام دیا گیا، اور جس کے بارے میں جابز کو امید تھی کہ وہ انہیں اس سے اگلے درجے پر لے جائے گا۔ وہ پروٹوٹائپ کو صرف ایک بار رات گئے ایک کانفرنس روم میں رنگین پروجیکشن ٹیلی ویژن پر جانچنے کے لیے باہر لے کر آئے۔ ووزنیاک نے مشین کی چپس کو رنگین بنانے کے لیے ایک ذہین طریقہ نکالا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا یہ ٹیلی ویژن کی اس قسم پر کام کرے گا جو فلم جیسی اسکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے پروجیکٹر کا استعمال کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ پروجیکٹر میں ایک مختلف رنگ کا سرکٹری ہو سکتا ہے جو میرے رنگ کے طریقہ کار کو گھٹا دے گا، اس نے یاد کیا۔ لہٰذا میں نے ایپل ٹاو کو اس پروجیکٹر سے جوڑ دیا اور اس نے بالکل کام کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کی بورڈ پر ٹائپ کیا، اسکرین پر رنگ برنگی لکیریں اور گھماؤ پھرنے لگے۔ واحد بیرونی شخص جس نے یہ پہلا ایپل ٹاو دیکھا تھا وہ ہوٹل کا ٹیکنیشین تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے تمام مشینوں کو دیکھا ہے اور یہ وہی ہے جسے وہ خریدے گا۔ مکمل طور پر پجڈ ایپل ٹاو کو تیار کرنے کے لیے کافی سرمائے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو حقوق فروخت کرنے پر غور کرنا شروع کیا۔ جابز الکون کے پاس گیا اور اسے اٹاری کی انتظامیہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع مانگا۔ اس نے کمپنی کے صدر جو کینن کے ساتھ ملاقات کی، جو الکورن اور بشنیل سے بہت زیادہ قدامت پسند تھا۔ اسٹیو ایپل ٹاو کو پچ کرنے کے لیے اندر گیا، لیکن جو اسے برداشت نہیں کر پایا وہ الکورن نے یاد کیا۔ اس نے اسٹیو کی حفظان صحت کی تعریف نہیں کی۔ جابز ننگے پاؤں تھا اور ایک موقع پر اس نے اپنے پاؤں میز پر رکھ دیے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس چیز کو خریدنے نہیں جا رہے ہیں، کینن نے چیخ کر کہا، مگر اپنے پاؤں میری میز سے ہٹاؤ، الکورن نے سوچتے ہوئے یاد کیا۔ ستمبر میں کموڈور کمپیوٹر کمپنی کا چیک پیڈل ڈیمو لینے کے لیے جابز کے گھر آیا۔ ہم نے سٹیو کا گیراج سورج کی روشنی کے لیے کھولا تھا اور وہ ایک سوٹ اور کاؤ بوائے ہیڈ پہن کر آیا تھا، ووزنیاک نے یاد کیا۔ پیڈل نے ایپل ٹاو کو بہت پسند کیا اور اس نے چند ہفتوں بعد کموڈور ہیڈ کوارٹر میں اپنے اعلیٰ افسران کے لیے ایک پریزنٹیشن کا اہتمام کیا۔ ہو سکتا ہے اب ہمیں چند لاکھ ڈالر میں خریدنا چاہیے، جابز نے وہاں پہنچنے پر کہا۔ ووزنیاک اس مضحکہ خیز تجویز پر دنگ رہ گیا، لیکن جابز اپنی بات پر قائم رہا۔ کموڈور کے ایگزیکٹو نے کچھ دنوں بعد فون کیا اور کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے اپنی مشین بنانا زیادہ سستا ہوگا۔ جابز پریشان نہیں تھا۔ اس نے کموڈور کو چیک کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ اس کی قیادت سیاست تھی۔ ووزنیاک نے اس رقم کے نہ حاصل ہونے پر افسوس نہیں کیا، لیکن جب 9 ماہ بعد کموڈور PET کے ساتھ سامنے آئی تو اس کی انجینئرنگ دیکھ کر ووزنیاک کو سخت دھچکا لگا۔ اس نے مجھے ایک طرح سے بیمار کر دیا۔ انہوں نے اتنی جلدی کر کے ایک انتہائی گھٹیا پروڈکٹ بنایا تھا۔ اس کے بجائے وہ ایپل لے سکتے تھے۔ کموڈور کی چھیڑ چھاڑ نے جابز اور ووزنیاک کے درمیان ایک ممکنہ تنازع کو سطح پر لایا۔ کیا وہ واقعی برابر تھے جو انہوں نے ایپل میں دیا، اور انہیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ جیری ووزنیاک یعنی ووزنیاک کا والد، جو انجینئرز کو کاروباریوں اور مارکیٹرز پر فوقیت دیتا تھا، سوچا کہ زیادہ تر پیسہ اس کے بیٹے کو جانا چاہیے۔ اس نے ذاتی طور پر جابز کا سامنا کیا جب وہ
وازنیک کے گھر آیا۔ آپ اس شٹ کے مستحق نہیں ہیں، اس نے جابز کو کہا۔ تم نے کچھ تخلیق نہیں کیا ہے۔ جابز رونے لگا، جو کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے میں ماہر نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اس نے اسٹیو ووزنیاک کو بتایا کہ وہ شراکت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم 50% کے سانجھے دار نہیں ہیں۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، آپ کو پوری چیز مل سکتی ہے۔ ووزنیاک تاہم اپنے والد سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا۔ اگر جابز نہ ہوتا تو ہومبریو میٹنگز کے عقب میں وہ اب بھی اپنے بورڈز کی اسکیمیٹکس مفت میں دے رہا ہوتا۔ یہ جابز ہی تھا جس نے اس کے بہترین ڈیزائنوں کو ابھرتے ہوئے کاروبار میں بدل دیا تھا، جیسا کہ اس نے بلیو باکس کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ انہیں شراکت دار رہنا چاہیے۔ یہ ایک مناسب فیصلہ تھا۔ ایپل ٹاو کو کامیاب بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ووزنیاک کے زبردست سرکٹ ڈیزائن سے آگے بڑھ کر کام کیا جائے۔ اسے مکمل طور پر مربوط صارف مصنوعات میں پیک کرنے کی ضرورت تھی، اور ایسا کرنے میں جابز کا اہم کردار تھا۔ اس نے اپنے سابق پارٹنر رون وین سے کیس ڈیزائن کرنے کے لیے کہا۔ میں نے فرض کیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایک ایسا کیس ڈیزائن کیا جس کے لیے کسی ٹولنگ کی ضرورت نہیں تھی اور اسے ایک عام سی میٹل ورکشاپ میں بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے ڈیزائن میں دھات کے پٹے سے منسلک پلیکسی گلاس کور اور کی بورڈ کے اوپر نیچے کھسکنے والے ایک رول ٹاپ ڈور کی ضرورت تھی۔ جابز کو یہ ڈیزائن پسند نہیں آیا۔ وہ ایک سادہ اور خوبصورت ڈیزائن چاہتا تھا جس کی اسے امید تھی کہ وہ ایپل کو دیگر مشینوں جو بھورے رنگ کے دھاتی کیسز کے ساتھ تھیں سے الگ کر دے گا۔ میسی اسٹور کی اپلائسنس کی آئلز چھانتے ہوئے اس کی نظر کویسنٹ فوڈ پروسیسر سے جا ٹکرائی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہلکے مولڈ پلاسٹک سے بنا ایک چکنا کیس چاہتا ہے۔ ہومبریو میٹنگ میں اس نے ایک مقامی کنسلٹنٹ جیری مانوک کو اس طرح کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے $1500 کی پیشکش کی۔ منوک، جو جابز کی ظاہری شکل کے بارے میں مشکوک تھا، نے نقد رقم مانگی۔ جابز نے انکار کر دیا، لیکن منوک نے بہرحال کام لے لیا۔ ہفتوں کے اندر اس نے فوم کے مولڈ والا ایک سادہ پلاسٹک کیس تیار کر لیا تھا جو ترتیب میں اور جاذب نظر تھا۔ اس پر جابز پر جوش تھا۔ اس کے بعد پاور سپلائی کی باری تھی۔ ووزنیاک جیسے ڈیجیٹل گیکس نے اس پر بہت کم توجہ دی تھی، لیکن جابز نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک کلیدی جزو ہے۔ خاص طور پر وہ چاہتا تھا، جیسا کہ اس نے اپنے پورے کیریئر میں کیا، اس طرح سے پاور فراہم کرے جس سے فین کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایلکورن سے مشورہ کرنے کے لیے اٹاری کے آفس گیا، جو پرانے زمانے کی الیکٹریکل انجینئرنگ جانتا تھا۔ جابز نے یاد کرتے ہوئے کہا، ال نے مجھے راڈ ہولٹ نامی اس شاندار آدمی کی طرف متوجہ کیا جو ایک چین اسموکنگ کرنے والا مارکسسٹ تھا جس نے کئی شادیاں کی تھیں اور ہر چیز کا ماہر تھا۔ مانوک اور دوسرے پہلی بار جابز سے مل رہے تھی۔ ہولٹ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میں مہنگا ہوں؟ ہولٹ نے کہا۔ جابز نے محسوس کیا کہ وہ اس کے قابل ہے اور کہا کہ قیمت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مجھے کام کرنے پر مجبور کیا، ہولٹ نے کہا، جس نے بعد میں ایپل میں کل وقتی شمولیت اختیار کی۔ روایتی پاور سپلائی کے بجائے ہولٹ نے آسیل وسکوپس میں استعمال ہونے والی پاور سپلائی کی طرح بنائی۔ اس نے فی سیکنڈ میں 60 بار نہیں بلکہ ہزاروں بار پاور آن اور آف کی، جس نے اسے بہت کم وقت کے لیے بجلی کو ذخیرہ کرنے کے قابل بنا دیا، اور اس طرح وہ کم گرمی کو پھینکتا تھا۔ وہ سوئچنک پاور سپلائی اتنی ہی انقلابی تھی جتنی کہ ایپل ٹاو کا لاجک بورڈ تھا، جابز نے بعد میں کہا۔ تاریخ کی کتابوں میں راڈ کو اس کے لیے بہت زیادہ کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن اسے ملنا چاہیے کیونکہ اب ہر کمپیوٹر سوئچنک پاور سپلائی استعمال کرتا ہے، اور وہ سب راڈ کے ڈیزائن کو استعمال کرتے ہیں۔ ووزنیاک کی ذہانت کی ساری ذہانت کے باوجود وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف مبہم طور پر جانتا تھا کہ سوئچنک پاور سپلائی کیا ہے، ووز نے اعتراف کیا۔ جابز کے والد نے ایک بار اسے سکھایا تھا، کسی بھی چیز میں کمال حاصل کرنے کی خواہش کا مطلب ہے کرافٹسمنشپ کا خیال رکھا جائے، ہوتو کے ان دیکھے پرزوں کی بھی۔ جابز نے اسے ایپل ٹاو کے اندرونی سرکٹ بورڈ کے لے آؤٹ پر لاگو کیا۔ اس نے ابتدائی ڈیزائن کو اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ لائنیں سیدھی نہیں تھیں۔ کمال حاصل کرنے کا یہ جذبہ اسے اپنی جبلت پر قابو پانے کی طرف لے گیا۔ زیادہ تر ہیکرز اور شوق رکھنے والوں نے اپنے کمپیوٹر میں مختلف چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا، ان میں ترمیم کرنا اور جیک کرنا پسند کرتے تھے۔ جابز کے لیے ایسا کرنا صارف کے تجربے کے لیے خطرہ تھا۔ ووزنیاک، جو دل سے ایک ہیکر تھا، نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔
وہ ایپل ٹاو پر 8 سلاٹ شامل کرنا چاہتا تھا تاکہ صارفین جو بھی چھوٹے سرکٹ بورڈز اور پیریفیرلز چاہیں داخل کریں۔ جابز نے اصرار کیا کہ صرف 2 ہی الاٹ ہونے چاہیے، ایک پرنٹر کے لیے اور دوسرا موڈیم کے لیے۔ ووزنیاک نے یاد کرتے ہوئے کہا، عام طور پر میرے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس بار میں نے اس سے کہا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو تم اپنے لیے ایک اور کمپیوٹر لے آؤ۔ ووزنیاک نے یاد کیا، میں جانتا تھا کہ مجھ جیسے لوگ آخر کار کسی بھی کمپیوٹر میں شامل کرنے کے لیے چیزیں لے کر آئیں گے۔ ووزنیاک نے اس وقت دلیل جیت لی، لیکن وہ اپنی طاقت کو کم ہوتے محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس وقت ایسا کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ مائک مارکولا۔ اس سب کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ جابز نے کہا، اس پلاسٹک کیس کی ٹولنگ کی لاگت $1,00,000 تھی۔ جابز نے کہا، صرف اس ساری چیز کو پروڈکشن میں لانے کے لیے $2,00,000 درکار تھے۔ وہ اس بار واپس نولان بشنیل کے پاس چلا گیا۔ بشنیل نے کہا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں $50,000 ڈالوں گا اور وہ مجھے کمپنی کا 1/3 حصہ دے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ بشنیل نے مشورہ دیا کہ جابز ڈان ویلنٹائن کو آزمائیں، جو نیشنل سیمی کنڈکٹر میں سابق مارکیٹنگ مینیجر تھا اور جس نے سکوا کیپیٹل کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک اہم وینچر کیپیٹل فرم ہے۔ ویلنٹائن نیلے رنگ کا سوٹ، بٹن ڈاؤن شرٹ اور ریپ ٹائی پہنے مرسیڈیز میں جابز کے گیراج پر پہنچا۔ اس کا پہلا تاثر یہ تھا کہ جابز عجیب لگ رہا تھا اور بو آ رہی تھی۔ سٹیو کاؤنٹر کلچر کا مجسمہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی صاف تھی، بہت پتلی تھی اور ہوچی منہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ ویلنٹائن تاہم سطح کی ظاہری شکلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے سلیکن ویلی کا ممتاز سرمایہ کار نہیں بن سکا۔ جس چیز نے اسے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھا کہ جابز کو مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور وہ اپنی مصنوعات کو ایک ایک کر کے انفرادی اسٹورز پر بیچنے میں مطمئن نظر آتا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری کی مالی امداد کروں، ویلنٹائن نے اس سے کہا، تم کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بطور پارٹنر مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کو سمجھتا ہو اور ایک کاروباری منصوبہ لکھ سکتا ہو۔ جب بڑی عمر کے لوگ اسے مشورہ دیتے تھے تو جابز تیز پرجوش ہو جاتا تھا۔ ویلنٹائن کی بات سے وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ مجھے 3 لوگوں کے نام بھیجیں، اس نے جواب دیا۔ ویلنٹائن نے ایسا ہی کیا۔ جابز نے ان سے ملاقات کی اور اس نے ان میں سے ایک مائک مارکولا نامی شخص کو چانا، جس نے اگلی 2 دہائیوں تک ایپل میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ مارکولا کی عمر صرف 33 سال تھی، لیکن وہ پہلے ہی فیئر چائلڈ اور پھر انٹل میں کام کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا، جہاں چپ بنانے والی کمپنی کے پبلک ہونے پر اس نے اپنے اسٹاک آپشنز پر لاکھوں کمائے تھے۔ وہ ایک محتاط اور ہوشیار آدمی تھا، کسی ایسے شخص کی درست چالوں کے ساتھ جو ہائی اسکول میں جمناسٹ رہا تھا، اور اس نے قیمتوں کا تعین کرنے کی حکمت عملیوں، ڈسٹریبیوشن کے نیٹ ورکس، مارکیٹنگ اور مالیات کا پتہ لگانے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تھوڑا سا ریزرو ہونے کے باوجود، جب اس کی نئی دولت سے لطف اندوز ہونے کی باری آئی تو اس کا ایک چمکدار پہلو سامنے آیا۔ اس نے اپنے لیے جھیل ٹاہوں میں ایک گھر بنایا اور بعد ازاں ووڈ سائڈ کی پہاڑیوں میں ایک بڑی حویلی بنائی۔ جب وہ جابز کے گیراج میں اپنی پہلی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو وہ ویلنٹائن جیسی گہرا مرسیڈیز نہیں بلکہ انتہائی پالش شدہ گولڈ کارویٹ کنورٹیبل چلا رہا تھا۔ جب میں گیراج پر پہنچا تو وہ ورک بینچ پر تھا اور فوراً ہی ایپل ٹاو دکھانا شروع کر دیا، وہ مارکولا نے یاد کیا۔ میں نے اس حقیقت کو دیکھا کہ دونوں لڑکوں کو بال کٹوانے کی ضرورت تھی اور میں نے اس ورک بینچ پر جو کچھ دیکھا اس سے حیران رہ گیا۔ آپ ہمیشہ بال کٹوا سکتے ہیں۔ جابز نے فوراً مارکولا کو پسند کیا۔ وہ چھوٹا تھا اور اسے انٹل میں اعلیٰ مارکیٹنگ کی نوکری کے لیے پاس کر دیا گیا تھا، جس کا مجھے شبہ ہے کہ وہ خود کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جابز کو بھی مہذب اور منصفانہ قرار دیا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو خراب کر سکتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے حقیقی اخلاقی احساس تھا۔ ووزنیاک بھی اتنا ہی متاثر تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اب تک کا سب سے اچھا شخص تھا، انہوں نے یاد کیا۔ بہتر ہے، اس نے حقیقت میں ہمارے پاس جو کچھ تھا اسے پسند کیا۔ مارکولا نے جابز کو تجویز پیش کی کہ وہ مل کر ایک کاروباری منصوبہ لکھیں۔ اگر یہ اچھا نکلا تو میں سرمایہ کاری کروں گا، مارکولا نے کہا، اور اگر نہیں تو آپ کو میرے چند ہفتوں کا مفت وقت ملے گا۔ جابز نے شام کو مارکولا کے گھر جانا شروع کر دیا، اندازوں کے تیر چلائے اور رات بھر باتیں کریں۔ ہم نے بہت سارے مفروضے بنائے، جیسے کہ کتنے گھروں میں پرسنل کمپیوٹر ہوگا،
اور بعض ایسی راتیں تھیں جب ہم صبح 4 بجے تک جاگتے تھے، جابز نے یاد کیا۔ مارکولا نے زیادہ تر منصوبہ بندی کی۔ اسٹیو کہتا، میں آپ کو اگلی بار یہ سیکشن لاؤں گا، لیکن وہ عام طور پر وقت پر ڈیلیور نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے ہی اسے لکھ دیا۔ مارکولا کے منصوبے میں شوقین افراد کی مارکیٹ سے آگے بڑھنے کے طریقوں کا تصور کیا گیا تھا۔ ووزنیاک نے یاد کرتے ہوئے کہا، اس نے باقاعدہ گھروں میں کمپیوٹر کو عام لوگوں سے متعارف کرانے، آپ کی پسندیدہ ترکیبوں پر نظر رکھنے، آپ کی چیک بک کو متوازن کرنے جیسے کام کرنے کے بارے میں بات کی۔ مارکولا نے ایک عجیب پیشین گوئی کی، ہم 2 سالوں میں فارچیون 500 کمپنی بننے جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ یہ ایک صنعت کا آغاز ہے۔ یہ ایک دہائی میں ایک بار ہوتا ہے۔ ایپل کو فورچن 500 میں جگہ بنانے میں 7 سال لگے، لیکن مارکولا کی پیشین گوئی کی روح درست نکلی۔ مارکولا نے 1/3 ایکوئٹی شریک بنائے جانے کے بدلے میں $2.5 لاکھ تک کے کریڈٹ کی ضمانت دینے کی پیشکش کی۔ ایپل کو اپنے آپ کو انکارپوریٹ کرنا تھا، اور وہ جابس اور ووزنیاک کے ساتھ ہر ایک 26% اسٹاک کا مالک ہوگا۔ باقی مستقبل کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ تینوں نے مارکولا کے سوئمنگ پول میں کیبانا میں ملاقات کی اور معاہدے پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے سوچا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مائک ان $2.5 لاکھ کو دوبارہ دیکھے گا، اور میں اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ اس بات کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے، جابز نے یاد کیا۔ اب ووزنیاک کو فل ٹائم بورڈ پر آنے کے لیے راضی کرنا ضروری تھا۔ میں یہ کام ایک طرف کیوں نہیں کر سکتا اور صرف HP کو اپنی زندگی کے لیے محفوظ کام کے طور پر کیوں نہیں رکھ سکتا، اس نے پوچھا۔ مارکولا نے کہا کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، اور اس نے ووزنیاک کو فیصلہ کرنے کے لیے چند دنوں کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ میں ایک کمپنی شروع کرنے میں بہت غیر محفوظ محسوس کرتا تھا، جہاں مجھ سے لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلنے اور ان پر قابو پانے کی توقع کی جاتی، ووزنیاک نے یاد کیا۔ میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی کوئی بااختیار عہدہ نہیں قبول کروں گا، چنانچہ وہ مارکولا کے کیبانا میں گیا اور اعلان کیا کہ وہ HP نہیں چھوڑ رہا ہے۔ مارکولا نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جابز اس سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے ووزنیاک کو تسلی دی۔ اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مشترکہ دوستوں سے کہلوایا۔ وہ چیخا رویا، یہاں تک کہ وہ ووزنیاک کے والدین کے گھر گیا، ان کے سامنے آنسو بہائے اور جیری سے مدد کے لیے کہا۔ اس وقت تک ووزنیاک کے والد نے محسوس کر لیا تھا کہ ایپل ٹاو سے سرمایہ کاری کر کے حقیقی رقم کمائی جا سکے گی، اور وہ جابز کی طرف سے ووزنیاک کو قائل کرنے لگا۔ ووزنیاک نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کام پر اور گھر پر اپنے والد، میری ماں، میرے بھائی اور مختلف دوستوں سے فون کالز موصول ہونے لگے۔ ان میں سے ہر ایک نے مجھے بتایا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، اس میں سے کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر ہومسٹیڈ ہائی میں ان کے بگ فرائی کلب کے ساتھی ایلن بوم کو بلایا۔ تم کو واقعی آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ اس نے استدلال کیا کہ اگر وہ ایپل میں کل وقتی شامل ہوتا ہے تو اسے مینجمنٹ میں نہیں جانا پڑے گا اور نہ ہی انجینئر بننا چھوڑنا پڑے گا۔ ووزنیاک نے بعد میں کہا، بالکل یہی مجھے سننے کی ضرورت تھی۔ میں ایک انجینئر کی حیثیت سے تنظیمی چارٹ کے نیچے رہ سکتا ہوں۔ اس نے جابز کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اب شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ 3 جنوری 1977 کو نئی کارپوریشن ایپل کمپیوٹر کمپنی کو باضابطہ طور پر بنایا گیا، اور اس نے پرانی شراکت کو خرید لیا جو 9 ماہ قبل جابز اور ووزنیاک نے تشکیل دی تھی۔ بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا۔ اس مہینے ہومبریو نے اپنے ممبروں کا سروے کیا اور پتہ چلا کہ 181 میں سے جو ذاتی کمپیوٹرز کے مالک تھے، صرف 6 کے پاس ایپل تھا۔ تاہم جابز کو یقین تھا کہ ایپل ٹاو اسے تبدیل کر دے گا۔ مارکولا جابز کے لیے فادر فگیار بن گیا۔ جابز کے گود لینے والے باپ کی طرح، اس نے جابز کی مضبوط مرضی کو متاثر کیا، اور اس حیاتیاتی والد کی طرح وہ اسے ترک کر دے گا۔ وینچر کیپٹلسٹ آرتھر راک نے کہا، مارکولا باپ بیٹے کا اتنا ہی رشتہ تھا جتنا اسٹیو کا تھا۔ اس نے جابز کو مارکیٹنگ اور سیلز کے بارے میں سکھانا شروع کیا۔ مائک نے واقعی مجھے اپنے پروں کے نیچے لے لیا، جابز نے یاد کیا، اس کی اقدار میرے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگ تھیں۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ آپ کو کبھی بھی امیر بننے کے مقصد کے ساتھ کمپنی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا مقصد ایسی چیز بنانا چاہیے جس پر آپ یقین رکھتے ہوں، اور ایسی کمپنی بنانا جو قائم رہے۔ مارکولا نے اپنے اصولوں کو دی ایپل مارکیٹنگ فلاسفی
کے عنوان سے ایک صفحے کے مقالے میں لکھا جس میں 3 نکات پر زور دیا گیا تھا۔ پہلی ہمدردی تھی جو گاہک کے جذبات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہم ان کی ضروریات کو کسی بھی دوسری کمپنی سے بہتر سمجھیں گے۔ دوسرا فوکس تھا، ان چیزوں میں سے ایک اچھا کام کرنے کے لیے جو ہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں تمام غیر اہم مواقع کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسرا اور اتنا ہی اہم اصول جس کا نام عجیب و غریب ہے، الزام لگانا۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ لوگ کسی کمپنی یا پروڈکٹ کے بارے میں ان اشاروں کی بنیاد پر اپنی رائے بناتے ہیں جو وہ بتاتا ہے۔ لوگ کسی کتاب کو اس کے سرورق سے پرکھتے ہیں، انہوں نے لکھا۔ ہمارے پاس بہترین پروڈکٹ، اعلیٰ ترین معیار، انتہائی مفید سافٹ ویئر وغیرہ ہو سکتے ہیں، اگر ہم انہیں سلپ شارٹ انداز میں پیش کریں گے تو وہ سلپ شارٹ کے طور پر سمجھے جائیں گے، اگر ہم انہیں تخلیقی پیشہ ورانہ انداز میں پیش کریں گے تو ہم ان پر مطلوبہ خصوصیات کا الزام لگائیں گے۔ اپنے بقیہ کیریئر میں جابز کسی بھی دوسرے کاروباری لیڈر کے مقابلے میں صارفین کی ضروریات اور خواہشات کو بہتر طور پر سمجھتا تھا۔ وہ مٹھی بھر بنیادی مصنوعات پر توجہ مرکوز کرتا تھا، اور وہ مارکیٹنگ اور امیج اور یہاں تک کہ پیکیجنگ کی تفصیلات کے بارے میں بعض اوقات جنونی انداز میں خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا، جب آپ آئی فون یا آئی پیڈ کا باکس کھولتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سپرش کا تجربہ اس بات کو ترتیب دے کہ آپ پروڈکٹ کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ مائک نے مجھے یہ سکھایا۔ ریکس میک کینا۔ اس عمل کا پہلا قدم وادی کے پریمیئر پبلسٹی ریکس میک کینا کو ایپل کو بطور کلائنٹ لینے کے لیے راضی کرنا تھا۔ میک کیننا ایک بڑے محنت کش طبقے کے پٹسبرگ گھرانے سے تھا۔ وہ ایک کالج ڈراپ آؤٹ تھا۔ اس نے اپنی پی آر اور ایڈورٹائزنگ فرم شروع کرنے سے پہلے فیئر چائلڈ اور نیشنل سیمی کنڈکٹر کے لیے کام کیا تھا۔ اس کی 2 خاصیتیں تھیں، پہلی اپنے موکلوں کے ساتھ ان صحافیوں کے ذریعے خصوصی انٹرویوز کرنا تھیں جنہیں اس نے خاص اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا، اور دوسرا وہ یادگار اشتہاری مہمات کے ذریعے برانڈز کے لیے آگہی پیدا کرنا تھا، جیسے مائکرو چپس۔ ان میں سے ایک انٹل کے لیے رنگین میگزین میں اشتہارات کا ایک سلسلہ تھا جس میں عام سست کارکردگی کے چارٹس کی بجائے ریسنگ کاریں اور پوکر چپس شامل تھے۔ ان باتوں نے جابز کی نظر پکڑ لی۔ اس نے انٹل کال کی اور پوچھا کہ انہیں کس نے بنایا۔ ریجس مکینا، اسے بتایا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ریگس میک کینا کیا ہے، جابز نے یاد کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شخص ہے۔ جب جابز نے فون کیا وہ میک کینا تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بجائے اسے اکاؤنٹ کے ایک ایگزیکٹو فرینک برج کو منتقل کر دیا گیا جس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ جابز تقریباً ہر روز کال بیک کرتا تھا۔ برج نے آخر کار جابز کے گیراج جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ مقدس مسیح، یہ آدمی کچھ بننے والا ہے، اس نے سوچتے ہوئے یاد کیا۔ میں اس مسخرے کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر کم سے کم کتنا وقت گزار سکتا ہوں؟ پھر جب اس کا سامنا بغیر آنہائی ہوئے اور شگفتہ جابز سے ہوا تو اسے 2 چیزوں نے متاثر کیا۔ پہلا، وہ ایک ناقابل یقین حد تک ہوشیار نوجوان تھا۔ دوسرا، مجھے اس کا 50واں حصہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس لیے جابز اور ووزنیاک کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا، جیسا کہ ان کے بزنس کارڈز میں لکھا تھا۔ روجیس میک کینا خود اس بار یہ عام طور پر شرمیلا ووزنیاک تھا جو کانٹے دار ہو گیا۔ میک کینا نے اس مضمون پر نظر ڈالی جو ووزنیاک ایپل کے بارے میں لکھ رہا تھا، اور تجویز کیا کہ یہ بہت تکنیکی ہے اور اسے پڑھنے کے قابل رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی پی آر آدمی میری کاپی کو چھوئے، ووزنیاک نے کہا۔ میک کینا نے مشورہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کا دفتر چھوڑ دیں، لیکن اسٹیو نے مجھے فوراً واپس بلایا اور کہا کہ وہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ میک کینا نے یاد کیا۔ اس بار وہ ووز کے بغیر آیا اور ہم نے بالآخر کام کر لیا۔ میک کینا نے اپنی ٹیم کو ایپل ٹاو کے بروشرز پر کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ رون وین کے آرائشی وکٹورین ووڈ کٹرز کے لوگوں کو تبدیل کرنا تھا، جو میک کینا کے رنگین اور چنچل اشتہاری انداز کے خلاف تھا۔ چنانچہ ایک آرٹ ڈائریکٹر روب جانوف کو ایک نیا لوگو تخلیق کرنے کا کام سونپا گیا۔ اسے خوبصورت مت بناؤ، او جابز نے حکم دیا۔ جینوف 2 ورژن میں ایک سادہ سیب کی شکل لے کر آیا، ایک مکمل اور دوسرا کترا ہوا۔ پہلا بہت زیادہ چیری کی طرح لگ رہا تھا، اس لیے جابز نے کترے ہوئے کو منتخب کیا۔ اس نے ایک ایسا ورژن بھی اٹھایا جو 6 رنگوں میں دھاری دار تھا، جس میں سائیکیڈیلک رنگ سینڈوچ کیے گئے تھے اور پوری زمین پر سبز اور آسمانی نیلے رنگ کے تھے، حالانکہ اس نے لوگوں کی پرنٹنگ کو نمایاں طور پر زیادہ مہنگا کر دیا تھا۔
بروشر کے اوپر میک کیمینا نے ایک میکسم رکھا جسے اکثر لیونارڈو ڈاونچی سے منسوب کیا جاتا ہے، جو جابز کے ڈیزائن فلسفے کا واضح اصول بن گیا: سادگی حتمی نفاست ہے۔ پہلا لانچ ایونٹ ایپل ٹاو کا تعارف اپریل 1977 میں سان فرانسسکو میں منعقد ہونے والے پہلے ویسٹ کوسٹ کمپیوٹر فیئر کے ساتھ ہونے والا تھا، جس کا اہتمام ہومبریو کے ایک اسٹالور جم وارن نے کیا تھا۔ جابز نے ایپل کا معلوماتی پیکٹ ملتے ہی بوتھ کے لیے سائن اپ کیا۔ وہ ایپل 2 کو لانچ کرنے کے لیے ایک ڈرامائی طریقے کے طور پر ہال کے بالکل سامنے ایک جگہ محفوظ کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے ووزنیاک کو $5000 پیشگی ادا کر کے چونکا دیا۔ اسٹیو نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری بڑی لانچ تھی، ووزنیاک نے کہا۔ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس ایک عظیم مشین اور ایک عظیم کمپنی ہے۔ یہ مارکولا کی نصیحت کا اطلاق تھا کہ لوگوں پر یادگار تاثر بنا کر اپنی عظمت کا مذکورہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر جب کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کیا جائے۔ یہ اس دیکھ بھال سے ظاہر ہوتا ہے جو جابز نے ایپل کے ڈسپلے ایریا کے ساتھ کی تھی۔ دیگر نمائش کنندگان کے پاس کارڈ ٹیبلز اور پوسٹر بورڈ کے نشانات تھے۔ ایپل کے پاس سیاہ مخمل میں لپٹی ہوئی ایک کاؤنٹر تھا اور جنوب کے نئے لوگوں کے ساتھ بیک لنٹ پلیکسی گلاس کا ایک بڑا پین تھا۔ انہوں نے صرف 3 ایپل ٹاو کو ڈسپلے پر رکھا جو فنشنگ کے ساتھ تھے، لیکن یہ تاثر دینے کے لیے خالی ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا گیا کہ ساتھ میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ جابز کو اس بات پر غصہ آیا کہ کمپیوٹر کے کیس چھوٹے چھوٹے نشانات کے ساتھ پہنچے تھے، اس لیے اس نے اپنے مٹھی بھر ملازمین کے ذریعے ان کو پالش کروایا۔ مارکولا نے انہیں سان فرانسسکو کے ایک درزی کے پاس 3 پیس سوٹ کے لیے بھیجا جو ان پر دھیرے دھیرے مضحکہ خیز لگ رہے تھے، جیسے نامروں پر ٹکسز۔ مارکولا نے وضاحت کی کہ ہم سب کو کس طرح اچھی طرح سے تیار ہونا پڑے گا، ہمیں کیسے نظر آنا چاہیے اور کیسے کام کرنا چاہیے۔ یہ کوشش کرنا ورت کرتا تھا۔ ایپل ٹاو اپنے چکنے خاکستری کیس میں ٹھوس لیکن دوستانہ لگ رہا تھا، دوسری میزوں پر دھمکانے والی دھات سے ملبوس مشینوں اور ننگے بورڈز کے برعکس۔ ایپل کو شو میں 300 آرڈر ملے اور جابز نے جاپانی ٹیکسٹائل بنانے والی کمپنی میزوشیما ساتوشی سے ملاقات کی، جو جاپان میں ایپل کی پہلی ڈیلر بنی۔ اہم فینسی کپڑے اور مارکولا کے حکم نامے ناقابل برداشت ووزنیاک کو کچھ عملی لطیفے کھیلنے سے نہیں روک سکے۔ ایک پروگرام جو اس نے دکھایا، اس نے لوگوں کی قومیت کا ان کے آخری نام سے اندازہ لگانے کی کوشش کی اور پھر متعلقہ نسلی لطیفے تیار کیے۔ اس نے کے نام سے ایک نئے کمپیوٹر کے لیے ایک جعلی بروشر بھی بنایا اور تقسیم کیا۔ جابز مختصر طور پر اس مذاق کا شکار ہو گیا اور یہاں تک کہ اس بات پر فخر کیا کہ ایپل ٹاو نے موازنہ چارٹ میں کے خلاف اچھی طرح سے سٹیکڈ اپ کیا۔ 8 سال بعد جب ووز نے اسے سالگرہ کے تحفے کے طور پر بروشر کی فریم شدہ کاپی دی تو اس وقت تک بھی اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ کس نے مذاق کیا تھا۔ مائک سکاٹ۔ ایپل اب ایک حقیقی کمپنی تھی جس میں 1 درجن ملازمین، کریڈٹ کی ایک لائن اور روزانہ دباؤ آتے تھے جو صارفین اور سپلائرز کی طرف سے آ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ جابز کے گیراج سے نکل کر کیپرٹینو میں سٹیونز کریک بولیوارڈ پر ایک کرائے کے دفتر میں منتقل ہو گئی تھی، جہاں سے جابز اور ووزنیاک ہائی اسکول گئے تھے۔ جابز نے اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نہیں اپنایا۔ وہ ہمیشہ مزاج کا تیز تھا۔ اٹاری میں اس کے رویے کی وجہ سے اسے رات کی شفٹ میں بین کر دیا گیا تھا، لیکن ایپل میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مارکولا کے مطابق وہ اپنی تنقید میں تیزی سے ظالم اور تیز ہوتا گیا۔ وہ لوگوں کو بتاتا وہ ڈیزائن خراب لگتا ہے، وہ خاص طور پر ووزنیاک کے نوجوان پروگرامرز رینڈی اونگنٹن اور کرس ایسپینوسا پر خاص طور پر سخت تھا۔ اسٹیو اندر آئے گا، اس پر ایک نظر ڈالے گا کہ میں نے کیا ہے اور مجھے بتائے گا کہ یہ کیا تھا، میں نے ایسا کیوں کیا تھا بغیر کسی خیال کے کہ یہ کیا تھا، اونگنٹن نے کہا، جس نے ابھی ہائی اسکول پاس کیا تھا۔ اس کی حفظان صحت کا مسئلہ بھی تھا۔ وہ اب بھی تمام شواہد کے باوجود اس بات پر قائل تھا کہ اس کی سبزی خورغذا کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈیوڈرنٹ استعمال کرنے باقاعدگی سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکولا نے کہا، ہمیں واقعی طور پر اسے دروازے سے باہر رکھنا پڑے گا اور اسے نہانے کے لیے جانا پڑے گا۔ اجلاسوں میں ہمیں اس کے گندے پاؤں کو دیکھنا پڑتا تھا، یہ بعض اوقات تناؤ کو دور کرنے کے لیے وہ بیت الخلاء میں اپنے پیروں کو بھگو دیتا تھا، ایسا عمل جو اس کے ساتھیوں کے لیے اتنا آرام دہ نہیں تھا۔ مارکولا تصادم کے خلاف تھا، اس لیے اس نے جابز پر سخت لگام رکھنے کے لیے ایک صدر مائک اسکاٹ کو لانے کا فیصلہ کیا۔
مارکولا اور سکاٹ 1967 میں ایک ہی دن فیئر چائلڈ میں شامل ہوئے تھے، ان کے دفاتر ملحقہ تھے، اور ایک ہی دن ان کی سالگرہ تھی جو وہ ہر سال ایک ساتھ مناتے تھے۔ فروری 1977 میں ان کی سالگرہ کے لنچ میں، جب سکاٹ 32 سال کا تھا، مارکولا نے اسے ایپل کا نیا صدر بننے کی دعوت دی۔ کاغذ پر وہ ایک بہترین انتخاب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ نیشنل سیمی کنڈکٹر کے لیے مینوفیکچرنگ لائن چلا رہا تھا، اور اسے ایک مینیجر ہونے کا فائدہ تھا جو ذاتی طور پر انجینئرنگ کو پوری طرح سمجھتا تھا۔ تاہم اس کے پاس کچھ نرالا تھے۔ اس کا وزن زیادہ تھا، اور وہ جوڑوں اور صحت کے مسائل سے دوچار تھا، اور اتنا سخت زخم تھا کہ وہ مٹھیوں سے حالوں میں گھومتا تھا۔ وہ بحث کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ جابز سے نمٹنے میں یہ اچھا برا ہو سکتا تھا۔ ووزنیاک نے جلدی سے سکاٹ کی خدمات حاصل کرنے کا خیال قبول کر لیا۔ مارکولا کی طرح وہ ان تنازعات سے نمٹنے سے نفرت کرتا تھا جو جابز نے پیدا کیے تھے۔ جابز حیرت کی بات نہیں زیادہ متضاد جذبات رکھتا تھا۔ میں صرف 22 سال کا تھا اور میں جانتا تھا کہ میں ایک حقیقی کمپنی چلانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا۔ لیکن ایپل میرا بچہ تھا اور میں اسے ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی طرح کے کنٹرول کو چھوڑنا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اس نے باپ کے بگ بو آئے ہیمبرگرز، وہ اس کی پسندیدہ جگہ، اور گڈ ارتھ ریستورا میں طویل لنچ میں اس معاملے پر مزاحمت کی، لیکن آخرکار اس نے ہچکچاتے ہوئے مان لیا۔ مائک اسکاٹ، جسے مائک مارکولا سے ممتاز کرنے کے لیے اسکاٹی کہا جاتا ہے، کا ایک بنیادی فرض ملازمتوں کا انتظام کرنا تھا۔ یہ عام طور پر جابز کے ترجیحی میٹنگ کے طریقہ کار کے ذریعے مکمل کیا گیا تھا جو ایک ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ سکاٹ نے یاد کرتے ہوئے کہا، میری پہلی چہل قدمی اسے زیادہ بار نہانے کے لیے کہنا تھی۔ اس نے کہا کہ بدلے میں مجھے اس کی پھلدار غذا کی کتاب پڑھنی پڑی اور اسے وزن کم کرنے کا ایک طریقہ سمجھنا پڑا۔ سکاٹ نے کبھی بھی غذا کو نہیں اپنایا اور نہ ہی زیادہ وزن کم کیا، اور جابز نے اپنی حفظان صحت میں صرف معمولی تبدیلیاں کیں۔ اسٹیو اس بات پر اٹل تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار نہایا کرتا تھا، اور یہ اس وقت تک کافی تھا جب تک وہ پھلدار غذا کھا رہا تھا۔ جابز کی کنٹرول کرنے کی خواہش اور اتھارٹی کے لیے حقارت اس آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ بننا تھی جسے اس کا ریجنٹ بنایا گیا تھا، خاص طور پر جب جابز نے دریافت کیا کہ سکاٹ ان واحد لوگوں میں سے ایک تھا جس کا اسے ابھی تک سامنا ہوا تھا جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں جھکتا تھا۔ اسٹیو اور میرے درمیان سوال یہ تھا کہ کون سب سے زیادہ ضدی ہو سکتا ہے، اور میں اس میں بہت اچھا تھا، سکاٹ نے کہا۔ اسے بیٹھنے کی ضرورت تھی اور وہ یقینی طور پر یہ پسند نہیں کرتا تھا، جابز نے بعد میں کہا۔ میں نے کبھی کسی پر اس سے زیادہ نہیں چلوایا جتنا میں اس کوٹی پر چیخا۔ ملازمین کے بیچ نمبروں پر ابتدائی شو ڈاؤن آیا۔ سکاٹ نے ووزنیاک کو نمبر 1 اور جابز کو نمبر 2 تفویض کیا۔ حیرت کی بات نہیں، جابز نے نمبر اوے نہ ہونے کا مطالبہ کیا۔ سکاٹ نے کہا، میں اسے یہ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس سے اس کی انا اور بھی بڑھ جائے گی۔ جابز نے غصہ نکالا یہاں تک کہ رو پڑا۔ آخر کار اس نے ایک حل تجویز کیا۔ اس کے پاس بیج نمبر 0 ہوگا۔ سکاٹ نے کم از کم بیج کے مقصد کے لیے نرمی کی، لیکن بینک آف امریکہ کو اپنے پیرول سسٹم کے لیے ایک مثبت عدد کی ضرورت تھی، اور جابز نمبر 2 رہا۔ اس سے بھی زیادہ بنیادی اختلاف تھا جو ذاتی کشمکش سے بالاتر تھا۔ جے ای لیوٹ، جسے جابز نے ایک ریستورا میں ملاقات کے بعد رکھا تھا، نے جابز کی نمایاں خصوصیت کو نوٹ کیا۔ اس کا جنون پروڈکٹ کا جنون ہے، پروڈکٹ کے کمال کا جذبہ ہے۔ دوسری طرف مائک سکاٹ کبھی بھی کامل کے جذبے کو عملیت پسندی پر فوقیت نہیں دینے دیتے۔ ایپل ٹاو کیس کا ڈیزائن بہت سی مثالوں میں سے ایک تھا۔ پینٹون کمپنی، جسے ایپل اپنے پلاسٹک کے لیے رنگ بتاتی تھی، خاکستری کے 2000 سے زیادہ شیڈز رکھتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اسٹیو کے نزدیک اچھا نہیں تھا۔ سکاٹ حیران ہوا۔ وہ ایک مختلف شیڈ بنانا چاہتا تھا اور مجھے اسے روکنا پڑا جب کیس کے ڈیزائن کی موافقت کرنے کا وقت آیا۔ جابز نے اس بات پر تڑپتے ہوئے دن گزارے کہ کونوں کو کتنا گول ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنے گول ہیں، سکاٹ نے کہا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو۔ ایک اور تنازع انجینئرنگ بینچوں پر تھا۔ سکاٹ ایک معیاری گرے چاہتا تھا۔ جابز نے خصوصی آرڈر والے بینچوں پر اصرار کیا جو خالص سفید تھے۔ یہ سب آخر کار مارکولا کے سامنے اس بارے میں ایک جھنجھلاہٹ کا باعث بنے کہ آیا جابز سکاٹ کے پاس خریداری کے آرڈرز پر دستخط کرنے کا اختیار ہے۔ مارکولا نے سکاٹ کا ساتھ دیا۔
جابس نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ ایپل اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ کس طرح صارفین کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ وہ ایپل ٹاو کے ساتھ آنے کے لیے 1 سال کی وارنٹی چاہتا تھا۔ اس نے اسکاٹ کو حیران کر دیا۔ معمول کی وارنٹی 90 دن تھی۔ ایک بار پھر اس مسئلے پر اپنے دلائل میں سے ایک کے دوران جابس آنسوؤں سے رو پڑا۔ وہ پرسکون ہونے کے لیے پارکنگ لاٹ کے ارد گرد چہل قدمی کرتے رہے اور سکاٹ نے اس پر دھیان دینے کا فیصلہ کیا۔ ووزنیاک جابس کے انداز پر رینک کرنے لگا۔ اسٹیو لوگوں کے لیے بہت سخت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری کمپنی ایک ایسے خاندان کی طرح محسوس کرے جہاں ہم سب نے مزہ کیا اور جو کچھ بھی ہم نے بنایا اسے شیئر کیا۔ جابس نے اپنی طرف سے محسوس کیا کہ ووزنیاک بڑا نہیں ہوگا۔ وہ بہت بچوں جیسا تھا۔ اس نے بیسک کا بہت اچھا ورژن کیا لیکن پھر کبھی بھی نیچے نہیں جا سکا اور فلوٹنگ پوائنٹ بیسک لکھ نہیں سکا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس لیے ہمیں بعد میں مائکروسافٹ کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ وہ بہت زیادہ غیر مرکوز تھا۔ لیکن اس وقت کے لیے شخصیت کے تصادم قابل انتظام تھے، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ کمپنی بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ بین روزن تجزیہ کار جن کے خبرنامے ٹیک دنیا کی رائے کو تشکیل دیتے ہیں، ایپل ٹاو کے لیے انتہائی پرجوش بن گیا۔ ایک آزاد ڈیولپر نے پرسنل کمپیوٹرز کے لیے پہلی اسپریڈ شیٹ اور پرسنل فنانس پروگرام پیش کیا اور کچھ عرصے کے لیے یہ صرف ایپل ٹاو پر دستیاب تھا، جس نے کمپیوٹر کو ایسی چیز میں تبدیل کر دیا جسے کاروبار اور خاندان خریدنے کا جواز پیش کر سکتے تھے۔ کمپنی نے باثر نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنا شروع کیا۔ وینچر کیپٹلسٹ آرتھر راک ابتدا میں متاثر نہیں ہوئے تھے جب مارکولا نے جابس کو ان سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہندوستان میں موجود اپنے گرو کو دیکھ کر واپس آیا ہو، راک نے یاد کیا، اور اس میں بھی اس طرح کی بو آ رہی تھی۔ لیکن جب راک نے ایپل ٹاو کو اسکوپ کیا تو اس نے سرمایہ کاری کی اور بورڈ میں شامل ہو گیا۔ ایپل ٹاو کی مارکیٹنگ مختلف ماڈلز میں اگلے 16 برسوں کے لیے کی گئی جس میں تقریباً 60 لاکھ فروخت ہوئے۔ یہ تعداد کسی بھی دوسری مشین سے زیادہ تھی۔ اس نے پرسنل کمپیوٹر انڈسٹری کا آغاز کیا۔ ووزنیاک اپنے حیرت انگیز سرکٹ بورڈ اور متعلقہ آپریٹنگ سافٹ ویئر کے ڈیزائن کے لیے تاریخی کریڈٹ کا مستحق ہے، جو اس دور کی سولو ایجاد کے عظیم کارناموں میں سے ایک تھا۔ لیکن جابس وہ تھا جس نے ووزنیاک کے بورڈز کو ایک دوستانہ پیکیج میں شامل کیا، پاور سپلائی کی فراہمی سے لے کر خوبصورت کیس تک۔ اس نے وہ کمپنی بھی بنائی جو ووزنیاک کی مشینوں کے ارد گرد پھیلی تھی۔ جیسا کہ ریجس مکینا نے بعد میں کہا، واز نے ایک زبردست مشین ڈیزائن کی لیکن یہ آج شوق کی دکانوں میں بیٹھی ہوتی اگر سٹیو جابس نہ ہوتا۔ اس کے باوجود زیادہ تر لوگوں نے ایپل ٹاو کو ووزنیاک کی تخلیق سمجھا۔ اس سے جابس کو اگلی عظیم پیش قدمی کرنے کی ترغیب ملی جسے وہ اپنا کہہ سکتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ اسٹیو جاب کے خود نوش کے خلاصے پر مشتمل 7ویں ویڈیو دیکھی۔ تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا۔ اسٹیو جاب کی خود نوش 42 ابواب پر مشتمل ہے اور ہر ویڈیو میں ایک چیپٹر کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی اس میں کئی ویڈیوز آئیں گی اور یہ رویداد کافی دلچسپ ہیں، تو آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔